عزیزان گرامی، مقالہ نگاری کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ اب تک ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ موضوع کے انتخاب کے سلسلے میں ہمیں کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے، موضوع کیسا ہونا چاہیے اور موضوع کیسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہم اس مرحلے پہ پہنچ چکے ہیں کہ جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ موضوع کس طرح کا ہو اور موضوع کس طرح کا نہ ہو، تو پھر ہمیں موضوع کی تلاش کا عمل کیسے انجام دینا چاہیے۔ اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ اس طرح کا موضوع ہمیں منتخب نہیں کرنا چاہیے یا اس طرح کا موضوع ہمیں منتخب کرنا چاہیے، تمام مثبت اور منفی پہلو جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ گئے، تو پھر ہمیں موضوع کی تلاش کا کام کیسے انجام دینا چاہیے۔ اس ضمن میں کئی ایک چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے تحقیق کے میدان میں نیا قدم رکھا ہے اور اس کے جو مختلف عوامل ہیں ان سے پوری طرح آپ واقف نہیں، لہٰذا آپ ایک ایسے اسکالر ہیں جنہیں ہم نو آموز کہہ سکتے ہیں، نئے اسکالر۔ لہٰذا آپ اپنے نگران یا معزز استاد جو بھی آپ کی سپرویژن کریں گے، ان کے مشورے سے موضوع جو ہے اسے تلاش کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک موضوع آپ کے ذہن میں آتا ہو، لیکن آپ کے نگران جو ہیں وہ آپ کے اس موضوع سے متفق نہ ہوں، ان کا دائرہ دلچسپی اور ہو اور ان کی اسپیشلائزیشن جو ہے وہ کسی اور موضوع میں ہو، تو پھر یہ مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ تو باہمی مشورے سے یہ کام جو ہے وہ ہمیں سر انجام دینا چاہیے، کیونکہ آپ کو ابھی تک یہ اندازہ نہیں ہے کہ اگر آپ فلاں موضوع کو منتخب کر لیتے ہیں تو آگے چل کر اس موضوع کے سلسلے میں کون کون سی رکاوٹیں اور کون کون سی مشکلات جو ہیں ان کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ لہٰذا یہ بات آپ کو آپ کے استاد محترم ہی بتا سکتے ہیں کہ کس میدان میں آپ کام کر سکتے ہیں اور وہ سہولت سے آپ کی رہنمائی کا فریضہ انجام دے سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایم فل کا آپ کی سطح ہے، درجہ آپ کا ایم فل کا ہے، تو آپ کو پی ایچ ڈی سے کم اور ایم اے سے بلند سطح، تو ایم اے اور پی ایچ ڈی کے بین ایک ایسے موضوع کا انتخاب کرنا ہے جس پر آپ سہولت سے 120 سے 150 صفحے جو ہیں وہ تحریر کر سکیں اور کوئی نیا نقطہ، تحقیقی نقطہ جو ہے وہ پیش کر سکیں، کیونکہ تحقیق جو ہے اس وقت تک بیکار ہے جب تک وہ کوئی نتائج ہمیں نہیں دے رہی یا کسی نئی سمت کی طرف ہماری رہنمائی نہیں کر رہی، اس کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ کیونکہ تحقیق جب آپ کرتے ہیں تو نئی چیزوں کی بازیافت کا عمل، جو حقائق آپ کو معلوم ہیں ان کی بنیاد پہ آپ ان حقائق تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ کی نظروں سے اوجھل ہیں، تو ان کو بازیافت، ان کی تلاش، ان کی جستجو اور ان کو
عدم سے وجود میں لے کے آنا، یہ ہے اصل میں تحقیق کا مقصد۔ اور اگر یہ مقصد آپ کا پورا ہو رہا ہے کسی موضوع سے، تو آپ کے استاد بھی یقیناً آپ کا ساتھ دیں گے اور اس موضوع کے انتخاب میں آپ کی مدد کریں گے۔ تو پہلی اس میں جو میں نے عرض کیا کہ عام طور پر جو اسکالر موضوعات وغیرہ وہ منتخب کر لیتے ہیں یا سوچ لیتے ہیں، تو تحقیق کے شایع نہیں ہوتے، وہ تحقیق کے معیار کو وہ پورا نہیں کر رہے ہوتے۔ تو ان میں سے کسی ایک کو بھی منتخب کرنا اس وقت مشکل ہو جاتا ہے جب وہ معیار سے کم کے موضوع ہیں۔ تو بہرحال آج کے جو ہمارے اسکالرز ہیں یا طلبہ ہیں، وہ تو کوئی آسان سا نسخہ چاہتے ہیں کہ بس ادھر وہ موضوع منتخب کریں، ادھر وہ صفحے جو ہیں وہ سیاہ ہو جائیں اور مقالہ مکمل اور اپنا جان چھوٹی۔ تو یہ کام جو ہے نا، یہ اصل میں جان چھڑانے کا عمل نہیں ہے، یہ تو پوری طرح اپنے آپ کو اس صورت حال میں انوالو کرنا، اپنے آپ کو شامل کرنا۔ ڈاکٹر جمیل جالبی صاحب نے بڑا اچھا ایک نسخہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب آپ کوئی موضوع منتخب کر لیتے ہیں نا، تو پھر آپ کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا اسی موضوع کے ساتھ ہے، پھر باقی جو وقت ہے وہ آپ نے اس موضوع کے ساتھ بسر کرنا ہے، اس کے بارے میں سوچ بچار، اس موضوع کے حوالے سے کسی نئے نقطے کی تلاش، نئے آفاق کو چھونے کی آرزو، ایک دل میں ایک امنگ اور ایک جذبہ جو ہے وہ بیدار ہوتا ہے، اور آپ اس موضوع کے ساتھ قلبی طور پہ متعلق ہو جاتے ہیں، اٹیچ ہو جاتے ہیں، اس کے بارے میں سوچتے ہیں، اور اسی سوچ کے عمل میں کئی نئے نقطے جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں، نئی بات جو ہے وہ سوچ جاتی ہے۔ پھر یہ ہے کہ آپ ایسے موضوع کے تلاش میں ہوتے ہیں عام طور پہ کہ جس کا مواد جو ہے وہ 2 ہاتھ پہ پڑا ہوا مل جائے آپ کو، نہ کسی لائبریری میں جانا پڑے، نہ کتابوں کا جو بنڈل ہے اس کو کھولنا پڑے، بس سہولت سے اس پہ نیٹ پہ ہی ساری چیزیں جو ہیں وہ موجود ہوں۔ وہی نیٹ جو ہے نا، وہ تو آخری ایک حربہ ہے کہ جو کتاب آپ کو کہیں نہیں مل رہی وہ تلاش کریں، شاید نیٹ پہ موجود ہو، ورنہ کتاب آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، کیونکہ جو کتاب جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں اس کے تمام جو حوالے کے ضروری نکات ہیں وہ کتاب میں ہی آپ کو ملیں گے۔ کتاب کس نے چھاپی ہے، کتاب کا مصنف کون ہے، کس سن میں چھپی ہے، اس کے اوراق کی صفحات کتنے ہیں، اس کی ابواب بندی کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے، یہ ساری چیزیں جب تک آپ کے علم میں نہیں ہوں گی، اس کا صفحہ نمبر کیا ہے جہاں سے آپ حوالہ لے رہے ہیں، اس وقت تک تو آپ کا حوالہ ہی مکمل نہیں ہوتا۔ اور نیٹ کا حوالہ جو ہے وہ تو ثانوی ماخذ کے زمرے میں آتا ہے۔ ابھی آپ کو ماخذات کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ بنیادی ماخذ ایک ہوتا ہے، ایک ثانوی ماخذ ہوتا ہے۔ اصل جو اہمیت ہے وہ بنیادی ماخذ کی ہے کہ جو آپ کے ہاتھ میں کتاب ہے، جس کا حوالہ آپ نے دینا ہے، وہ آپ دیکھیں، صفحہ اوپر نوٹ کریں اور اس کو آگے حوالے میں درج کریں۔ تو اس حوالے سے یہ چیزیں جو ہے نا، وہ تلاش کا عمل جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ بعض ہمارے طلبہ اسکالرز ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بس ہمیں ہلنا جلنا نہ پڑے، اور آج کل تو ویسے بھی ہمارا ماحول اس طرح کا بن گیا ہے کہ ہلنا جلنا منع کیا گیا ہے، لیکن اتنا بھی منع نہیں کیا گیا کہ آپ کسی کتاب تک رسائی حاصل نہ کر سکیں۔ کتاب کی تلاش جو ہے ایک آپ کا اپنے دوستوں سے، اپنے اساتذہ سے ایک ٹیلی فونک رابطہ بھی تو ہے نا، آپ اس کتاب کے بارے میں دریافت کر سکتے ہیں، کہاں سے ملے گی،
کس لائبریری سے ہو سکتا ہے وہ کتاب آپ کے استاد گرامی جو ہیں ان کی لائبریری میں موجود ہو. اگر وہاں موجود نہیں ہے تو ان کے کسی دوست کے ہاں. آج کل ویسے بھی یونیورسٹیز کی لائبریریاں تو شاید آپ کو سہولت نہ دے سکیں. تو یہ پوچھ پاچھ کے ادھر ادھر کوشش کر کے ایک جسے آپ کہتے ہیں نا سرچ کرنا، تو ریسرچ میں چونکہ سرچ کا عمل بھی شامل ہے، تلاش کا عمل، تو وہ کتاب جو ہے وہ کہیں نہ کہیں موجود ہے، آپ کا انتظار کر رہی ہے. تو آپ کو اس کتاب تک پہنچنا ہے. اس کے لیے تھوڑی سی اگر آپ محنت بھی آپ کو کرنی پڑے یا کچھ رکاوٹ بھی ہو تو اس کو بھی عبور. کوئی رکاوٹ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے رکاوٹ نہیں ہوتی، وہ عبور کرنے کے لیے ہوتی ہے. اس رکاوٹ کو پاٹنا ہوتا ہے آپ کو. تو بہرحال قدیم ادب بڑا اچھا موضوع ہے، اس پہ کام کیا جا سکتا ہے. اس سلسلے میں بہت سا لٹریچر بھی دستیاب ہے. ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ سامنے کے ادیبوں کو لے لیں. میں نے دیکھا ہے بیچارہ ادیب جو ہے اس کا بھی کفن میلا نہیں ہوتا کہ وہ کسی اسکالر کے پی ایچ ڈی یا ایم فل کے تھیسس کا موضوع بن چکا ہوتا ہے. اس کے قبر پہ جا کے فاتحہ خوانی کی ہو یا نہ کی ہو یہ الگ بات ہے، لیکن موضوع لے لیا. کیونکہ عام طور پہ ایسے موضوعات کو ترجیح دی جاتی ہے کہ ایسے ادیب یا شخصیات جن پہ آپ کام کرنا چاہتے ہیں وہ وفات یافتہ ہوں، دنیا میں موجود نہ ہوں. اس کی یونیورسٹیز میں عام طور پہ ایسے موضوعات کو ترجیح دی جاتی ہے، خاص طور پہ پی ایچ ڈی کے لیے. تو ایم فل کے لیے بھی اب تو یہی ہے کہ ادیب جو ہے وہ اگر اس دنیا سے پردہ کر چکا ہے تو پھر بہت مناسب ہے موضوع اور اسے لیا جا سکتا ہے. کیونکہ اس طرح سے اسکالر کے بھی کئی پردے رہ جاتے ہیں. کیونکہ اگر وہ ادیب موجود ہے تو وہ تو حرف زنی کرے گا نا، میاں یہ کیا لکھ دیا آپ نے. یہ تو شاعری میں جو آپ نے خصوصیت نکالی ہے یہ تو میرے باپ دادا کو بھی نہیں پتا تھا، جو آپ نے نیا نقطہ دریافت کر لیا ہے. تو بہرحال بڑا سوچ سمجھنے کا عمل ہوتا ہے، بڑی سوچ بچار دیکھ بھال کے. کوئی بات ایسی نہیں کہنی جو موجود نہیں ہے کسی کے کلام میں یا اس کے فن میں. چھان پھٹک کے بڑا ایک گہرائی میں جا کے اس کا ایک انالیسس جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے. تو بہرحال تو زندہ میں اصل میں پرابلم، یا گیان چاند صاحب نے ایک بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ جو زندہ ادیب ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ زندہ ادیب پر کام کرنے میں یہ سہولت ہے کہ وہ 3 ہفتے اسی کے دولت کدے پر مہمان ہو جائے، اسکالر وہاں قیام فرمائے، کھانا پینا بھی وہاں سے، اور دیگر جو خدمات ہیں وہ بھی. اور پوری سوانح لکھ لیجئے، اور اگر آپ اجازت دیں تو اپنے کاموں پر تحسینی تنقید بھی وہی لکھ کر دے دے گا. یہ زندہ ہونے میں یہ قباحت ہے، کیونکہ کوئی بھی ادیب یہ نہیں چاہتا کہ مجھ پر تحقیقی کام ہو اور اس میں کوئی بات میری طبع کے خلاف لکھ دی جائے. زندہ ہونے میں یہ قباحت ہے. اعتراض ہوگا کہ بھئی آپ یہ تنقید نہ کریں، تحسین ہی تحسین، سب اچھا ہے. کوئی اعتراض جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ہے کہ اگر کوشش کر کے کچھ ایسی چیزیں بھی بیان کر دی جائیں جو ہم عصروں پہ بالا دکھاتی ہیں یا اس پہ فوقیت اس کو دلاتی ہیں تو سبحان اللہ. تو اکثر ایسا ہمیں چونکہ اب اس کام میں خاصا وقت ہو گیا ہے تحقیق کروانے میں، تو ایسے لوگوں سے بھی واقف ہو گئے، ان کے مزاج سے بھی واقف ہو گئے کہ ہمارے ادیب جو ہیں وہ کس نوع کا کام چاہتے ہیں. لیکن جو اللہ کو پیارے ہو گئے ان کے ساتھ تو پھر اللہ کا اپنا ایک پیار کا سلوک ہے.
ان کے ساتھ پھر ہمیں تو انصاف ہی کرنا ہے. ان میں اگر کوئی منفی پہلو ہے تو اسے بھی احتیاط کے ساتھ بیان کر دیا جائے. یہ نہ ہو کہ عیب اچھال دیے جائے. نہیں، اچھالنے والا عمل یہ تحقیق کا کام نہیں ہے. تحقیق جو ہے وہ تو ایک میزان ہے جس میں آپ نے دونوں پہلوؤں کو برابر رکھ کے دیکھنا ہے. ایک شخصیت کا بھی توازن ہے جس کو آپ نے جانچنا اور پرکھنا ہے اور پھر اس کو پیش کرنا ہے. ایسی شخصیت تھی، اس کے بارے میں اس کے اہل خانہ کے یہ خیالات ہیں، اس کے دوستوں کے یہ خیالات ہیں، اس کے کولیگز جو ہیں ان کے یہ خیالات ہیں. تو اچھے برے خیالات جو ہیں وہ ہر شخصیت کے بارے میں ہوتے ہیں. اگر وہ زندہ ہے تو سارے اس کی تحسین کریں گے. کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا کہ اس کے خلاف کوئی بات کہہ دے. تو یہ بات جو ہے نا، یہ اسی لیے یہ رکھا گیا کہ اگر ممدوح جو ہے آپ کا یا جس پہ تحقیق کی جا رہی ہے وہ اس دنیا میں موجود نہیں تو یہ زیادہ آسانی سے کھل کے آپ اپنے بات جو ہے اسے بیان کر سکتے ہیں. موضوع کی تلاش کے سلسلے میں گیان چند صاحب نے تحقیق کا فن، ان کی جو کتاب ہے اس میں ایک طریقہ درج کیا ہے. A.J. راتھ یہ بہت بڑے اسکالر تھے اور ریسرچر تھے، محقق. تو ان کا ایک طریقہ درج کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ پہلے تحقیق کا وسیع میدان منتخب کیجیے، اس کے بعد اس کی تحدید کرتے جائیے. تحدید کیا ہوتی ہے؟ اسے محدود کرتے جائیں. آپ نے ایک وسیع میدان منتخب کر لیا. مثلا اگرچہ اس پہ بہت کام ہو چکا ہے لیکن میں مثال دے رہا ہوں. مثلا اردو غزل. اب اردو غزل جو ہے اس کا آغاز مسعود سعد سلمان اور امیر خسرو سے آپ آغاز کر لیں تو وہاں سے ہو رہا ہے اور آج کے شاعر تک پہنچتا ہے. یہ کچھ 400 سالہ زمانہ ہے، ایک بہت وسیع میدان ہے. آپ نے منتخب کیا اردو غزل. اب اردو غزل جو ہے وہ آغاز تا حال تو نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ 400 سال جو ہیں اس میں کئی زمانے لگ جائیں گے آپ کو لکھتے ہوئے. اس کا ایک حصہ اردو غزل ہے تو چلیں ہم منتخب کر لیتے ہیں اردو غزل قیام پاکستان کے بعد. اب قیام پاکستان کے بعد بھی آپ دیکھ لیں 1947 سے لے کر آج ہم 2021 میں بیٹھے ہوئے ہیں. کتنے زمانے ہو گئے؟ تقریباً پون صدی تو ہو گئی. یہ بھی بہت بڑا ایک ایریا ہے. اس کو اور محدود کریں. اردو غزل 60 کی دہائی میں 10 سال کا زمانہ. اردو غزل 70 کی دہائی میں ایک بڑا ٹرن آیا تھا. 70 کی دہائی میں بہت سے نئے لوگ جو ہیں نئی جہت انہوں نے اردو غزل میں دریافت کی. اس پہ بہت کچھ لکھا گیا. اردو غزل 21ویں صدی میں. تو یہ ہے، اس کو تحدید کہتے ہیں کہ آپ اپنے موضوع کی حد بندی کر لیتے ہیں کہ یہ سرحدیں ہیں اور یہ زمانہ ہے، یہ پیریڈ ہے 10 سال کا، 20 سال کا. پس منظر کے طور پہ آپ بیان کر سکتے ہیں، وہ آغاز سے ظاہر ہے لیکن اختصار کے ساتھ. اور اس کی بھی اتنی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ ہم عصر غزل کا اپنا صرف ذکر کریں گے. اگر آپ 80 کی دہائی کی غزل کا ذکر کر رہے ہیں تو اس کے آس پاس 70 کی دہائی کو زیادہ سے زیادہ لے لیں، 60 کی دہائی کو لے لیں اور ماں بعد جو ہے زمانہ اس کو لے لیں کہ غزل جو ہے وہ کیا پینترے بدل رہی ہے اور کیا اس نے نیا راستہ اختیار کیا ہے. یہ مختصر سا پس منظر بیان کر کے اس کے بعد آپ اپنے موضوع پہ آئیں اور اس خاص دور کے جو لوگ ہیں ان کو ترتیب وار لکھیں. ان کا سن پیدائش اور سن وفات، اگر وہ وفات یافتہ ہیں تو وہ درج ہونا چاہیے تاکہ آپ کے سامنے آ جائے کہ یہ زمانہ بنتا ہے اس کا. اور ایک
فہرست سازی کر لیں۔ اب فہرست میں آپ کے ہو سکتا ہے 100 سے زیادہ لوگ آ جائیں۔ اب اس میں بھی مزید تحدید آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ان کا انتخاب کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو ٹرینڈ سیٹر ہیں، رجحان ساز، یا جنہیں ہمارے نقادوں نے بہت اہمیت دی اور اردو تنقید میں ان کا بہت ذکر آیا، جو پرومیننٹ، ان کو آپ لے لیں۔ اس کے ساتھ ایک آدھ غیر اہم بھی، کیونکہ آخر ان کا بھی حق ہے۔ اگر نقاد نے کسی کو درخور اعتنا نہیں سمجھا تو اس میں اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ آپ تو موجود ہیں نا، آپ کی تحقیق میں وہ نام آنا چاہیے۔ فہرست جو ہے نا تمام شعراء کی، وہ آپ کے پاس مکمل ہونی چاہیے۔ آپ فہرست میں اسے شامل کر سکتے ہیں۔ آگے اس کا تجزیہ کرنا ہے یا آپ نے رجحان تلاش کرنے ہیں تو اس میں پھر آپ اوپر کے لوگوں کو لے لیں، کیونکہ رجحان عام طور پہ جو اول درجے کے شاعر ہوتے ہیں ان کے ذریعے ہی سیٹ ہوتے ہیں کسی عہد کے۔ تو اس حوالے سے یہ چیز جو ہے، موضوع جو ہے، اس کی تحدید ہونی چاہیے اور ایسا ہونا چاہیے جو آپ کی دسترس میں آ جائے، آپ کے قبضہ قدرت میں آ جائے۔ یہ نہ ہو کہ ہاتھ سے نکلتا جائے۔ ہاتھ سے نکلی ہوئی شے جو ہے اسے دوبارہ اپنی گرفت میں لینا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ وہ، ایک تو یہ ہے کہ اس کا پورا ایک نقشہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ موضوع کہاں سے آغاز ہوتا ہے اور اس میں کون کون سے لوگ شامل ہیں اور کون سی نئی بات ان کے یہاں ہمیں نظر آتی ہے۔ ہم عام طور پہ یہ جو زمانہ ہے نا، یہ قیام پاکستان کے خاص طور پہ یہ 60 کی دہائی اور 70 کی دہائی کے بعد کا زمانہ ہے، یہ اصل میں انفرادیت پسندوں کا زمانہ ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا، یہ آپ ترقی پسند تحریک کے زیر اثر یا اقلیت پسندی کی جو تحریک ہے اس کے زیر اثر یہ لوگ جو ہیں، یہ 7 8 9 10۔ اب یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنی ذات میں ایک تحریک اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ انفرادیت پسندی کا زمانہ ہے۔ کوئی ایک کلیکٹیو جو طرز احساس ہے نا، مجموعی طرز احساس، وہ ہمیں اس کم از کم عہد میں قریب کی اور 21ویں صدی کے دہانے پہ کھڑے ہوئے بھی، بلکہ اب 21ویں صدی کے بھی 20 برس گزر گئے، 1/4 صدی جو ہے وہ تو بیت گئی، 21ویں بھی۔ اس میں بھی آپ کو مجموعی سطح پہ کوئی خاص رجحان جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا۔ یہ آپ کی ہمت ہے کہ آپ تلاش کر لیں اشتراکات مختلف شعراء کے ہاں، کہ جناب محبت کا موضوع تو ایک عالمگیر موضوع ہے، یہ تو ہر عہد اور ہر زمانے کا موضوع ہے، محبت اور عشق۔ تو عشق میں کون سی نئی جہت پیدا ہوئی؟ عشق جو تھا، جو کسی زمانے میں ایک کار دارد تھا، کیا آج کے دور میں کار آسان بن چکا ہے؟ ہمارا شاعر جو ہے وہ سہولت کے ساتھ اس موضوع کو بیان کر سکتا ہے۔ محبت جو ہے وہ کس زاویے سے اور کس جہت سے ہمارے سامنے آ رہی ہے؟ تو بہرحال یہ چیزیں ہیں، ان کو آپ نے پیش نظر رکھنا ہے۔ اور گیان چند نے اردو میں اس طریقے کا جو اطلاق ہے وہ کر کے دکھایا، اور انہوں نے بعض استفہامیوں کے ذریعے موضوع تک رسائی حاصل کی، اور یہ بڑا اچھا طریقہ انہوں نے بتایا، یہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ تقریباً تحقیقی موضوعات جو ہیں وہ تقریباً 10 زمروں میں وہ تقسیم کر کے تو محتاج تحقیق موضوعات کے تک پہنچنے کا یہ راستہ ہے جو انہوں نے ہمیں دکھایا۔ اور اس میں کہا کہ دیکھیں، صحافت میں عام طور پہ ہم خبر کی تلاش کے عمل میں
5 چیزوں کا، 5 نقطوں کا خیال رکھتے ہیں، اور وہ انگریزی میں وہ آ کے 5 ڈبلیو ہو جاتے ہیں، اور اردو میں 5 کاف: کیا، کون، کہاں، کیسے، کب۔ جس موضوع میں آپ کو ان 5 کاف جو ہیں یا کافوں کا جواب مل جائے، وہ موضوع آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ ڈبلیو، انگریزی میں ڈبلیو: ہوم، ہو، ویئر، وٹ، وائی، یہ انگریزی میں آ کے ڈبلیو ہو جاتے ہیں۔ یہ اصل میں 5 استفہامیے ہیں جو موضوع کی اصل تک پہنچنے میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ تو آپ کوئی بھی موضوع منتخب کر کے اسے سامنے رکھیں، اور ان 5 کاف جو ہیں ان کا جواب آپ دیکھیں کہ ان کا جواب مل رہا ہے کہ کیا ہے، یعنی موضوع کیا ہے۔ موضوع یہ ہے، کون، کس کے بارے میں ہے، صنف کے بارے میں ہے یا شخصیت کے بارے میں ہے، کیسے اس موضوع کو آپ لے کے چلیں گے، کس جہت سے آپ اس کو آزمائیں گے، کہاں، کس عہد سے وہ کہاں کا وہ شخصیت جو ہے وہ کس علاقے کی رہنے والی ہے، کس علاقے سے متعلق ہے یہ تحقیق، کب، زمانہ کون سا ہے، کب وجود میں آئے۔ اب یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں، 5 نکات، ان کے جواب، موضوع جو ہے اس کا سارا کام آسان ہو گیا آپ کے لیے۔ وہ شاعر نے کہا نا کہ گو راہ محبت میں ہر گام پہ 100 خطرے ہیں، لیکن یہ سفر آسان بھی ہے گر ساتھ تمہارا ہو جائے۔ وہاں تو اس نے محبوب کے ساتھ کی بات کی نا، تو میں یہاں پہ عقل، فہم، دانش کے ساتھ کی بات کرتا ہوں کہ اگر آپ کو دانش میسر آ جاتی ہے، فہم میسر آ جاتی ہے، چیزوں کو پرکھنے کی استعداد آپ کو میسر آ جاتی ہے، اور نتائج تک پہنچنے کا راستہ آپ کو مل جاتا ہے، تو آپ کامیاب ہیں۔ تو یہ دھیرے دھیرے آگے بڑھنے کا عمل ہے۔ موضوع آپ نے منتخب کر لیا، اس کے بعد اس کے خاکہ بنانے کا کام شروع ہو جائے گا۔ وہ ایک لیکچر میرے ساتھی جو ہیں وہ آپ کو دے چکے ہیں، خاکہ نگاری کیسے، خاکہ کیسے وجود میں آتا ہے، سائناپسس کیسے مرتب کیا جاتا ہے، اس میں کون کون سے پوائنٹ ہیں، کون کون سی چیزیں ہیں جن کو بیان کرنا ہوتا ہے آپ کو۔ خاکہ جب آپ نے تیار کر لیا، اس کے بعد پھر آپ کا خاکے کی منظوری کا مرحلہ ہے۔ بورڈ آف اسٹڈیز بیٹھے گی، آپ کا موضوع وہاں پیش ہوگا، تو وہاں اس کی منظوری مل جائے گی، تو وہ موضوع آپ کے نام الاٹ ہو گیا جب بورڈ آف اسٹڈیز نے، BOS نے اس کی منظوری دے دی۔ اس کے بعد آپ کا میٹر آن ہو گیا، یعنی آپ کا جو وقت آپ کے لیے مقرر کیا گیا اس کا آغاز ہو گیا۔ اب آپ کام شروع کیجئے، اور اس میں کام شروع کرنے میں جو بنیادی مرحلہ ہے وہ ہے مواد کی فراہمی۔ جو آپ نے خاکہ بنایا ہے، اس خاکے کے مطابق اگر اس کے 5 ابواب ہیں تو 5 فائلیں آپ تیار کر لیں، اور جس باب کا آپ کو مواد مل رہا ہے، پس منظر غزل کا، اس کو اس فائل میں لگا دیں، باب اول اس پہ لکھا ہو اس میں لگا دیں۔ اگر ایک آخری باب کی کوئی کتاب یا اس کا کوئی صفحہ آپ کو مل گیا ہے تو اس کو 5ویں باب کے زمرے میں شامل کر لیں۔ تو اس طرح سے آپ مواد جو ہے اس کو اس کو کہتے ہیں مواد کی جمع آوری۔ اگلا ہمارا جو موضوع ہوگا وہ یہ ہوگا کہ مواد کیسے جمع کیا جائے، موضوع کے مطابق چیزیں جو ہیں کہاں کہاں سے
دستیاب ہو سکتی ہیں اور کس طریقے سے دستیاب ہو سکتی ہیں، اور ان کو کس طرح سے آپ نے فائلوں میں محفوظ کرنا ہے۔ یہ تقریباً آپ کا 1 ڈیढ़ مہینے کا عمل ہے جس میں آپ نے سارا مواد اکٹھا کر لینا ہے۔ باقی فراہمی کا عمل جو ہے وہ تو جب آپ مقالہ لکھنا شروع کریں گے تب بھی جاری رہے گا، لیکن یہ ہے کہ ابتدائی طور پہ آپ کے پاس اتنا مواد ہونا چاہیے کہ آپ مقالہ لکھنے کا کام شروع کر سکیں۔ عزیزان گرامی، آج کی گفتگو یہیں ختم ہوتی ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو محفوظ و مامون رکھے۔ اپنا خیال رکھیے، احتیاط کیجیے، اپنے اہل خانہ کا بھی خیال رکھیے۔ خدا حافظ و ناصر۔